صلیبی جنگیں جن میں لاکھوں انسان قتل ہوئے، کیا وجہ تھی ان جنگوں کے پیچھے اور یہ جنگیں کیوں سٹارٹ ہوئیں، سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ 1095 سے 1291 تک ارض فلسطین بالخصوص بیت المقدس پر مسیحی قبضہ بحال کرنے کے لیے یورپ کے مسیحیوں نے کئی جنگیں لڑیں، جنہیں تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے مرسوم کیا گیا ہے۔ یہ جنگیں فلسطین اور شام کی حدود میں صلیب کے نام پر لڑی گئیں۔ صلیبی جنگوں کا یہ طویل سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اور اس دوران میں 9 بڑی جنگیں لڑی گئیں جس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا شہر عمر ابن خطاب کے زمانہ میں ہی فتح ہو چکا تھا اور یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں رہی اور مسیحیوں نے زمانہ دراز تک اس قبضے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ 11ویں صدی کے آخر میں سلجوقیوں کے زوال کے بعد ان کے دلوں میں بیت المقدس کی فتح کا خیال پیدا ہوا۔ ان جنگوں میں تنگ نظری، تعصب، بدعہدی، بد اخلاقی اور سفاکی کا اہل یورپ نے بھرپور مظاہرہ کیا۔ صلیبی جنگوں کے اصل اسباب مذہبی تھے مگر اسے بعض سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ یہ مذہبی اسباب کچھ معاشرتی پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ پیٹر راہب جس نے اس جنگ کے لیے ابھارا، اس کے تعلقات کچھ مالدار یہودیوں سے بھی تھے۔ پیٹر راہب کے علاوہ بعض بادشاہوں کا خیال تھا کہ اسلامی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے معاشی حالات سدھر سکتے ہیں۔ غرض ان جنگوں کا کوئی ایک سبب نہیں بلکہ مذہبی پس منظر سب سے اہم ہے۔ فلسطین یسوع مسیح کی جائے پیدائش تھا، اسی لیے مسیحیوں کے لیے مقدس اور متبرک مقام ہونے کی حیثیت رکھتا تھا اور ان کے لیے زیارت گاہ تھا۔ حضرت عمر کے زمانہ سے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور بڑے بڑے انبیاء کے مقبرے یہاں تھے، اسی لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین ان کے لیے مسیحیوں سے کہیں زیادہ متبرک اور مقدس تھی۔ مسلمانوں نے متبرک مقامات کی ہمیشہ حفاظت کی، چنانچہ غیر مسلم زائرین جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے یہاں آتے تو مسلم حکومتیں انہیں ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچاتیں۔ ان کے گرجے اور خانقاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ حکومت نے انہیں اعلیٰ مناصب پر فائز کر رکھا تھا، لیکن خلافت اسلامیہ کے زوال اور انتشار کے دور میں ان زائرین نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کیں۔ ان کی تنگ نظری اور تعصب کی بدولت مسلمانوں اور مسیحیوں میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ یہ معتصب زائر جب واپس جاتے تو مسلمانوں کی زیادتیوں کے فرضی افسانے گڑھ کر اہل یورپ کے جذبات کو بھڑکاتے۔ یورپ کے مسیحی پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، اب ان حالات میں ان کے اندر نفرت و حقارت کے جذبات نے مزید تقویت پائی۔ چنانچہ 10ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ کی مسیحی سلطنتوں اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان وغیرہ نے سرزمین فلسطین کی دوبارہ تصحیر کا منصوبہ بنایا تاکہ اسے ایک بار پھر مسیحی مملکت میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس دوران میں سارے یورپ میں ایک افواہ بے حد مقبول ہو گئی کہ یسوع دوبارہ نزول فرما کر مسیحیوں کے تمام مذاہب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اس وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے مسیحیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ مسیحی مذہبی رہنماؤں نے یہ چیز عام کر دی کہ اگر کوئی چور، بدماش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کر آئے گا تو وہ بھی جنت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر بڑے بڑے بد کردار لوگ بھی زائروں کی صورت میں بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت وہ ناچتے اور باجے بجاتے اور شور و غل کرتے ہوئے اپنی برتری کا اظہار کرتے۔ چنانچہ زائرین کی ان نازیبا حرکات اور ان کی سیاہ کاریوں، بد نظمی اور امن سوز سرگرمیوں کی وجہ سے ان پر کچھ اخلاقی پابندیاں لگا دی گئیں، لیکن ان زائرین نے واپس جا کر مسلمانوں کی زیادتیوں کے من گھڑت افسانے لوگوں کو سنانے شروع کر دیے تاکہ ان کے مذہبی جذبات کو ابھارا جا سکے۔ مسیحی اس وقت 2 حصوں میں منقسم ہو چکے تھے۔ ایک حصے کا تعلق یورپ کے مغربی کلیسا سے تھا جس کا مرکز روم تھا، دوسرا مشرقی یا یونانی کلیسا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ دونوں چرچ کے ماننے والے ایک دوسرے کے مخالف تھے
روم کے پوپ کی ایک عرصہ یہ خواہش تھی کہ مشرقی بازنطینی کلیسا کی سربراہی بھی اگر اسے حاصل ہو جائے تو اس طرح وہ ساری مسیحی دنیا کا روحانی پیشوا بن جائے گا۔ اسلامی دشمنی کے علاوہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے مسیحی بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اس کے سب گناہ دھل جائیں گے، اور فتح کے بعد جو مال و زر حاصل ہوگا وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نتیجتاً مسیحی دنیا مسلمانوں کے خلاف دیوانہ وار اٹھ کھڑی ہوئی۔ پوپ اربن ثانی مغربی پوپ کے کلیسا کا سربراہ تھا۔ وہ بڑا جاپرست اور جنگ باز مذہبی رہنما تھا۔ پوپ کے حکمرانوں میں اس کا وقار کم ہو چکا تھا۔ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اس نے مسیحیوں میں مذہبی جنگی جنون پھیلانا شروع کر دیا۔ جنگ کے نام پر مسیحیوں کی بالادستی اور مسلمانوں کی شکست و ریحت کا قائل تھا۔ اس نے چرچ کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ مسیحی دنیا کو مذہبی جنگوں کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح اس نے صلیبی جنگوں کی راہ ہموار کی۔ 11ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کی حالت بہت بدل چکی تھی۔ مصر میں عبیدی سلطنت روبہ زوال تھی۔ سسلی میں مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بحیرہ روم کے مسیحی زور پکڑ چکے تھے۔ اسپین میں اگر یوسف بن تاشفین میدان میں نہ آتے تو اسپین سے مسلمانوں کا اخراج بہت پہلے ممکن ہو چکا ہوتا۔ صلیبی جنگیں مسلمانوں کے اس سیاسی غلبے کے خلاف یورپ کے مسیحیوں کا اجتماعی رد عمل تھا۔ سلاجقہ کا دور مسلمانوں کے عروج کا آخری شاندار باب ہے۔ انہوں نے ایشیائے کوچک کے تمام علاقے فتح کر کے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے راہیں کھول دی تھیں، اور اگر ملک شاہ سلجوقی کے بعد کوئی نامور حکمران تخت نشین ہوتا تو شاید قسطنطنیہ کی تسخیر شرمندہ تعبیر ہو جاتی۔ قسطنطنیہ مسیحی یورپ پر اسلامی یلغار کو روکنے کے لیے آخری حصار کا کام دے رہا تھا، لہٰذا سلجوقیوں کی قوت سے خوفزدہ ہو کر بازنطینی حکمران مائیکل ٹوکس نے 1094 میں مغربی ملکوں کو ترکوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرف متوجہ کیا اور ان سے امداد طلب کی۔ چنانچہ ساری مسیحی دنیا نے اس کی استدعا کو فوراً قبول کر لیا اور میدان عمل میں نکل آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ایک سیلاب سرزمین اسلام کی طرف امنڈ آیا۔ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر مشرق کے بازنطینی کلیسا اور مغربی کلیسا کے درمیان میں ایک سمجھوتا ہو گیا، اور دونوں نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں میں حصہ لیا۔ عالم اسلام میں باہمی اتحاد کا فقدان تھا۔ بغداد کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافت سلجوقی اور اسپین کے حکمران انحطاط کا شکار تھے۔ ان کے درمیان میں باہمی اشتراک کی کوئی صورت موجود نہیں تھی، لہٰذا صلیبیوں کے لیے اس سے نادر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا۔ یورپ معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلہ میں پسماندہ تھا۔ سماجی اور معاشرتی نقطہ نظر سے مساوات، اخوت اور عدل و انصاف کے جن اصولوں کو مسلمانوں نے اپنے ہاں رواج دیا تھا، یورپ کا مسیحی معاشرہ ابھی تک اس سے محروم تھا۔ غریب اور نادار لوگ طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یورپ کا نظام جاگیرداری پر مبنی تھا۔ جاگیردار غریب عوام کا خون چوس رہے تھے اور ان کے حقوق انہیں میسر نہیں تھے۔ صاحب اقتدار اور مذہبی گروہ نے ان لوگوں کی منافرت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف موڑ دیا۔ اخلاقی انحطاط سے بھی عوام کی حالت اچھی نہ تھی۔ یورپ کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے عوام کی توجہ اندرونی مسائل اور ان کی زب و حالی سے ہٹانے کے لیے بیرونی مسائل کی طرف موڑ دی۔ ان لڑائیوں میں رضاکاروں کی تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے یونانی حسن کی لطافتوں کے لمس کی خاطر اس سفر میں شامل ہوئے تھے۔ مشہور فرانسیسی مورخ لیبان کابیان اس دور کے معاشرہ کی صحیح ترین عکاسی کرتا ہے۔ جنت ملنے کے علاوہ ہر شخص کو اس میں حصول مال کا ذریعہ بھی نظر آتا تھا۔
کاشتکار جو زمیندار کے غلام تھے، وہ افراد خاندان جو قانون کی روح سے وراثت سے محروم تھے، وہ امرا جنہیں جائیداد کا کم حصہ ملا تھا اور جن کی خواہش تھی کہ دولت کمائیں، وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی سختیوں سے تنگ تھے، غرض کل مفلوق الحال اور محروم اور لاوارث شخص جن کی بہت بڑی تعداد تھی، اس مقدس گروہ میں شریک تھے۔ گویا ان مذہبی رہنماؤں نے اپنی عیاشانہ زندگی کو چھپانے کی خاطر عوام کی توجہ ان معاشرتی برائیوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اسلامی دنیا کی خوشحالی اور دولت و ثروت کے چرچے پورے یورپ میں عام تھے۔ یورپ ابھی تک خوشحالی کی ان منازل سے نہ گزرا تھا جن کا مشاہدہ مشرق اسلامی سلطنتیں کر چکی تھیں، لہٰذا یورپ کے وہ تمام عناصر جنہیں حصول زر کے ذرائع یورپ میں میسر نہ تھے، اپنی قسمت آزمائی کے لیے اس مذہبی مہم میں شامل ہو گئے۔ ان کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور مال و دولت کے جمع کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کی تصدیق صلیبیوں کے اس طرز عمل سے ہوتی ہے جو انہوں نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے مسیحی باشندوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ یورپ کے نظام حکومت میں جاگیرداری نظام کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، معاشی نظام میں اس کی خرابیاں ظاہر ہو چکی تھیں، دولت کے تمام ذرائع امر اہل کلیسا اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا، عوام مفلوق الحال تھے، کاشتکاروں کی حالت ناگفتہ تھی۔ چنانچہ مذہبی طبقہ نے مذہب کی آڑ میں عوامی رد عمل کو روکنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں کی توجہ ملک کے معاشی مسائل سے ہٹتی رہے۔ اس کے علاوہ قانون وراثت کے تحت محروم افراد نے بھی محض زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش کے تحت اس کو ہوا دی۔ فلسطین اور شام پر قبضہ کرنے کے بعد اٹلی کے باشندے اپنی سابقہ تجارتی ترقی کو بحال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسلامی غلبہ کی بدولت اطالوی تاجروں نے تجارتی اجارہ داری ختم ہو چکی تھی، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ اگر صلیبی جنگوں کی بنا پر فلسطین اور شام کے علاقہ مسلمانوں سے مستقل چھین لیا جائے تو یورپ کی معاشی حالت سدھر سکتی ہے۔ صلیبی جنگیں عموماً مذہبی جنگیں تصور کی جاتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ یورپ کی ان جنگی مہمات کا حصہ تھیں جو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کی تجارت پر قبضہ جمانے کی غرض سے مسلمانوں کے خلاف لڑی گئیں۔ بیت المقدس پر قبضہ جمانا اور اسے مکمل عیسائی شہر میں تبدیل کرنا محض ایک جنگی نعرہ تھا۔ یورپ کے صنار اور تاجر جنگی فتووں کے لیے مسیحیت کے مرکز ویٹیکن کو بھاری رشوت ادا کر کے جذباتی مسیحیوں کی فوج تیار کرواتے تھے تاکہ یورپ سے مشرقی ایشیا تک ان کے تجارتی بحری راستے مسلمانوں سے محفوظ ہو سکیں اور مسلمان عرب تاجروں کی بجائے یورپین تاجر زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ فوری وجہ پوپ اربن دوم کا فتویٰ جہاد تھا۔ فرانسیسی پیٹر جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضہ کو بری طرح محسوس کیا۔ پوپ نے واپس جا کر مسیحیوں کی حالت زار کے جھوٹے سچے قصے کہانیاں پیش کیں اور اس سلسلہ میں سارے یورپ کا دورہ کیا۔ پیٹر کے اس دورہ نے لوگوں کے اندر مذہبی دیوانگی کی سی کیفیت پیدا کر دی، لیکن بدقسمتی سے اس راہب نے ظاہرین کی سیاہ کاریوں کے بارے میں مکمل خاموشی برتی۔ پوپ چونکہ مغربی کلیسا کا روحانی پیشوا تھا، اسی لیے اس نے مختلف فرقوں کی ایک کونسل بلائی اور اس کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کو اس بات کی بشارت دی کہ جو بھی اس مقدس جنگ میں مارا جائے گا اس کے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ لوگ جوک در جوک سینٹ پیٹر کی قیادت میں فلسطین پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہوئے۔ یہ ساری وجوہات تھیں صلیبی جنگوں کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے پہلی صلیبی جنگ کی کہ یہ جنگ کب اور کہاں اور کیسے ہوئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔